تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت کے حد تک جائز ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ دین کے پیغامات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو مجبوری کے لحاظ سے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تاکہ دین کے پیغامات آپ تک پہنچائے، اور جو اہم اعلانات ہیں ان کو آپ کے گھر تک، آپ کے کان تک پہنچایا جائے. اس وجہ سے ہم لوگ سوشل میڈیا کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. بہرحال محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اب وہ لاک ڈاؤن کس کی وجہ سے ہے وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک بیماری ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. ہوائی جہاز بند، ریل سروس بند، بس سروسیں بند، اور یہاں تک کہ حرمین شریفین وہ بھی بند ہیں. وہاں پر بھی پابندی آ چکی ہے. 2-3 مہینے سے عمرے کے ویزے بند ہو چکے ہیں، تو وہاں پر بھی پابندی آ گئی. اور اسی طرح سے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانے کے لیے کون سا مسلمان ایسا ہے جو تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی آدمی وہاں جانا چاہے، سلام پیش کرنا چاہے تو بہت مشکل ہے، پابندی آ چکی ہے. تو الغرض بہرحال پوری دنیا میں یہ نظام بگڑا ہوا ہے اور پورے کے پورے لوگ پریشان بھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بیماری ہمارے اس ملک میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا سے بھی جا چکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھے، اس بیماری کا کوئی مذہب نہیں رہتا ہے. یعنی مسلمان اگر ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ارے مسلمان ہے اس پر حملہ نہ کرے، یا غیر ہے اس پر حملہ کرے، ایسا نہیں ہے. یہ بیماری مسلمان کو بھی لگتی ہے، ہندو کو بھی لگتی ہے، ہر مذہب والے کو لگتی ہے. جس کے مقدر میں اللہ نے اس بیماری کو لکھا ہے. تو محترم سامعین و ناظرین، ہمارے اس ملک میں بھی بیماری آئی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں اس بیماری کو مذہب کے نام سے جوڑ دیا گیا. مذہب کے نام سے جوڑ دیا گیا، اور مذہب سے جوڑ کر اتنا پروپیگنڈا اور اتنی نفرت ہمارے اس ہندوستان میں پھیلائی گئی، تو جس کے کوئی حد نہیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ ذرا دن پہلے میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی کہ مسلمان ہی کی وجہ سے اس ملک میں وائرس پھیلا ہوا ہے. اور ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام جو پورے عالم میں چل رہا ہے، اس کو کتنا بدنام کیا گیا کہ انہی کی وجہ سے یہ بیماری اس ہندوستان میں پھیلی ہے. تو محترم سامعین، آپ حضرات جان لیے کہ میڈیا کتنے دن تک یہ پکارتا رہا کہتا رہا، انہی کی وجہ سے جس کا اثر آج ہم کو ہمارے محلے میں نظر آ رہا ہے، جس کا اثر آج ہم کو ہمارے مارکیٹوں میں نظر آ رہا ہے، جس کا اثر آج ہم کو ہمارے بستیوں کے ہاسپٹلوں میں نظر آ رہا ہے. مسلمان اگر ہے علاج کرنے کے واسطے تیار ہے، مسلمان بازو سے جا رہا ہے، قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مسلمان اگر ہمارا نوجوان مزدوری کے لیے لحاظ سے، بیپار کے لحاظ سے
ترکاری فروٹس وغیرہ گلی میں لے کر پھرتا ہے تو اسے پھرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، قصور بس مسلمان ہے۔ نوجوان اگر گاڑی لے کر فروٹس کی، ترکاری کی، سبزیوں کی گلیوں میں چلتا ہے تو اسے مار مار کر جو ہے گلی سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ بس مسلمان ہے۔ ہماری ماں بہنیں حاملہ جب اس ہاسپٹلوں کے پاس جاتے ڈیلیوری کے قریب وقت میں ان کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات دیکھ لیے کہ اس کی نفرت کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، آج ہمارے اس پورے ملک میں یہ نفرت پھیلی ہوئی ہے جس کا اثر آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک پکا سچا داڑھی اور ٹوپی جھبا والا مسلمان باہر جانے کے لیے شرما رہا ہے، باہر جانے کے لیے ڈر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے، میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم بات لے کر آیا، وہ میری طرف سے نہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں تقریباً 2 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اب اس کے درمیان میں کتنے تہوار آئے، کتنی عیدیں آئی، لیکن کسی بھی عید کے موقع پر حکومت کی طرف سے اعلان نہیں ہوا کہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، آپ فلاں چیز خرید سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، اب جو ہے رمضان کا مہینہ قریب آتے، عید ہماری قریب آتی جا رہی ہے، اب حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ کپڑوں کی دکان کو کھول دیا جائے، چپل کی دکان کو کھول دیا جائے، شاپنگ محل کو کھول دیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جتنا رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو ہماری وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ، اتنا جو ہے نفع باقی دنوں میں نہیں ہوتا ہے، باقی دنوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک لیڈر جو ہے اپنے بیان میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مسلمان کی وجہ سے ہم نہیں پل رہے، ہماری وجہ سے مسلمان پل رہا ہے، ہماری وجہ سے مسلمان پل رہا ہے۔ میں اس تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگر مسلمانوں کی وجہ سے آپ نہیں پل رہے ہیں تو اس رمضان کے مبارک مہینے پر کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ رمضان میں ہم کو جتنا فائدہ ملتا ہے، جتنا ہمارا کاروبار چلتا ہے، اتنا ہمارا کاروبار باقی دنوں میں نہیں چلتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ ہی کے لوگوں کی باتیں ہیں، آپ لوگوں کی باتیں ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنا کاروبار ہمارا فائدے میں چلتا ہے، اتنا فائدہ ہم کو غیر رمضان میں نہیں آتا ہے، غیر رمضان میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے برادران وطن کہتے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں پرچیز کرنے والے کون، خریدنے والے کون؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ کیا کوئی اور آ رہا ہے؟ نہیں، مسلمان صرف آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس لاک ڈاؤن میں، اس کے درمیان میں حکومت کی طرف سے کچھ آفریں مل رہی ہے کہ آپ خریدیے، آپ خرید لیجیے، دکان کھولیے، لیکن ہمارے بڑوں کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، ان کی نگاہیں دور دور تک رہتی ہے، ان کی فراست بڑی اچھی اونچے مقام پر پہنچی ہوئی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا اور دیکھ لیا، انکوائری کی، تحقیق کی، تو معلوم ہوا اس میں بھی ایک بڑی سازش ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ آج ہم کو عید کے نام پر، ہم پر ہمدردی کے نام پر آج ہم کو باہر کر دیں گے، ہماری عید کی خوشیاں کرنے کے لیے ہم کو باہر کر دیں گے، لیکن کل کے دن یہی میڈیا یہ آواز لگائے گا کہ ہمارے اس ملک میں دوبارہ اگر وائرس پھیلا ہے تو انہی عورتوں کی وجہ سے پھیلا ہے، انہی مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری ایک بہن جب کسی ایک علاقے میں گئی، محلے میں گئی، تو ان لوگوں نے اس کو کس طریقے سے طعنہ دیا، اسے جو ہے اتنا شرمندہ کیا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے کہا انہی برقعوں کی وجہ سے آج وائرس پھیل رہا ہے، یہ برقعے صحیح طریقے سے پہنتے نہیں ہیں، اور یہ برقعوں کی پاکیزہ، ان کے اندر صفائی کا طریقہ نہیں ہے، یہ جو ہے غلیظ طریقے سے رہتے ہیں، یہ جو ہے گندی حالتوں میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس ہمارے اس پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو مارا نہیں گیا؟ کیا ہماری مسجدوں پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا ہماری عورتوں پر حملہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو محترم سامعین و ناظرین، ہمارے بڑے تو کہہ رہے شاپنگ مت کرو، لیکن آج ہمارے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، عید کی خوشیاں منانے کے لیے باہر نکل رہے، باہر نکل کے کیا کریں گے؟ کپڑے خریدیں گے، عید منائیں گے۔ کس چیز پر خوشیاں منا رہے؟
کس چیز پر آپ خوشی منا رہے ہیں؟ کیا آپ کی جان محفوظ ہے؟ کیا آپ کا مال محفوظ ہے؟ کیا ہماری عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ ہے؟ کیا ہمارے مساجد محفوظ ہے؟ کیا ہمارے مدارس محفوظ ہے؟ جب ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے تو پھر خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ شاپنگ کس نام پر آپ کر رہے ہیں؟ سوال ہے، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، شاپنگ آپ کس نام پر کر رہے ہیں؟ شاپنگ کے ذریعے سے کیا اپنا قیمتی مال، اپنا سرمایہ، خون پسینے کا بہایا ہوا مال کیا غیروں کے حوالے کر رہے ہو؟ غیروں کو دے رہے ہو کہ تم ہمارے خلاف استعمال کرو، ہتھیار لو، فلاں 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 لو؟ کیا آپ اسی لیے آپ باہر نکل رہے ہیں؟ خدا را سوچئے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے۔ آج اگر آپ عید کی خوشی کے موقع پر آپ باہر نکل کر اگر پرچیز کر لیے، شاپنگ کر لیے، خدا نہ خواستہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے، ہمارے بڑے لوگوں نے کہا یہ لاک ڈاؤن اور بھی چلنے والا ہے، اور بھی چلنے والا، آگے جانے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس شاپنگ کے لحاظ سے آپ کے پاس پیسے پورے ختم ہو گئے اور جب یہ گاڑی اور آگے چلے گی تو آپ کیا کھائیں گے؟ کیا پئیں گے؟ کیسے استعمال کریں گے؟ کیا گھر گھر دھر دھر جا کر تھے یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے یہ ختم ہو جائے، مسلمان غلام بن جائے، مسلمان غلام بن جائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، کسی بھی نام پر باہر نہ نکلے، پرچیز نہ کرے، شاپنگ نہ کرے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، ورنہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بننے والے، نقصان کا باعث بننے والے۔ تو کیا اگر نئے کپڑے نہ پہنے تو ہماری عید نہیں ہوگی؟ اچھے کھانے نہ کھائے تو کیا ہماری عید نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فاقے نہیں آئے؟ کیا آپ پھٹے پرانے کپڑے سے عید نہیں بنائی؟ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن عید کے موقع پر پیاز کے ذریعے پیاز کھا کر اپنی بھوک کو مٹا رہا ہے۔ امیر المومنین ہے، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھے، واقعات دیکھے، امیر المومنین ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کچھ بھی نہیں، پیاز کھا کر اپنی بھوک کو مٹا رہا ہے۔ کیا ایسی نوبت نہیں آئی؟ مسلمانوں پر نہیں آئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر ایک یتیم کا سہارا بنے۔ واقعی آپ حضرات جانتے ہیں، آج بھی ہم سب کو غریبوں کا سہارا بننا چاہیے۔ جو مال، جو دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے بے جا استعمال نہ کرے، شاپنگ کے نام پر باہر نہ نکلے۔ جو پیسے آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت کیجیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، یتیموں کا خیال کیجیے، بیواؤں کا خیال کیجیے، ضرورت مندوں کا خیال کیجیے۔ آج ہم اس عید میں ہم اپنے اعتبار سے الگ ہم خوشی نہیں منائیں گے، ہمیں کسی ایک یتیم کا سہارا بنیں گے، کسی ضرورت مند کا ہمیں سہارا بنیں گے، کسی غریب کا ہم سہارا بنیں گے۔ یہ سوچ کرے، نیت کر کے عہد کریں۔ ہم بھی اس موقع پر 2020 کے رمضان کے عید الفطر کے موقع پر ہمیں کسی کا سہارا بنیں گے۔ ان کی خوشی ہماری خوشی، ہماری خوشی ان کی خوشی، ان کو لے کر خوشی منائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، بس میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفرت ہمارے اس ملک میں پھیلائی گئی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرمائے، اس کا خاتمہ فرمائے۔ جو لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں ان کے حق میں ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، صحیح سمجھ کی دعا کرتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دیجیے، آپ ہی ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ تو محترم سامعین، کیا آپ پرچیز کریں گے، شاپنگ کریں گے؟ عہد کرو، نیت کرو، انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ میں اپنی طرف سے مسلمان کا نام بدنام ہونے نہیں دوں گی، میں اپنی طرف سے مسلمان کے نام بدنام ہونے نہیں دوں گا، اسلام کو شرمندہ نہیں کروں گا، پوری سوسائٹی کو شرمندہ نہیں کروں گا، اور پورے عالم اسلام کو میں شرمندہ نہیں کروں گا۔ یہ نیت کرے، عہد کرے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ آپ جڑ جائیے، بڑوں کی باتوں پر عمل کیجیے، جن کی نگاہیں دور دور تک جاتی ہے ان کی نگاہوں پر، ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی رائے مشورے کو اپنے سر آنکھوں سے قبول کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی حق کا بول بالا کریں گے، باطل کو پست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔